کہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری تھی. ہمیں بتایا تو گیا تھا، سمجھایا بھی گیا، لیکن ہم نے توجہ نہیں کی. انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، بے شک تم بھی اور جن کو بھی تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، اور یہاں خاص طور پر بت مراد ہیں، تم بھی اور یہ تمہارے بت، پتھر کے بت، حصب جہنم، یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. انتم لہا واردون، اور تمہیں لازماً اس پر پہنچنا ہوگا جہنم کے کنارے پر. لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اور اگر یہ بت جن کو یہ معبود سمجھتے ہیں واقعی ان کے معبود ہوتے، ان کو بھی کوئی اختیار ہوتا، تو پھر یہ کبھی دوزخ کے کنارے نہ پہنچتے، پھر تو واقعی وہ ان کو بچا لیتے. لیکن معلوم ہو جائے گا کہ وہ بچاتے ہیں یا وہ خود بھی دوزخ کے اندر ایندھن بنیں گے. وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور سب کے سب اسی جہنم میں پڑے رہیں گے ہمیشہ. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، وہاں اس میں وہ چیخیں گے، چلائیں گے. وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور اس میں کچھ بات جو ہے وہ سنائی نہیں دے گی، اتنا شور ہوگا چیخ و پکار کا، اور وہ کوئی بات نہیں سنیں گے. إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَى، بے شک وہ لوگ جن کے لیے طے پا چکی ہے ہماری طرف سے بھلائی، خیر، جن کے لیے ہمارے اچھے انعامات ہیں. أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ، وہ لوگ اس سے، جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے. لا يسمعون حسیسها، وہ نہیں سنیں گے اس کی آہٹ. وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون، اور وہ ہمیشہ اپنے من بھاتے عیش میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ انہیں عیش و آرام میں رکھے گا ہمیشہ. لا يحزنهم الفزع الاکبر، ان کو حزن سے دوچار نہیں کرے گی وہ بڑی گھبراہٹ. فزع الاکبر، وہ بڑا گھبرانا. وہ کون سی گھبراہٹ ہے؟ اس کا ذکر سے اگلی صورت شروع ہو رہی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ جو پہلی قیامت جسے ہم کہتے ہیں، جب پہلی بار سور میں پھونکا جائے گا، اس سے جو ایک دم ہلچل مچے گی اور تباہی آنی ہے، اور پھر سب پر فنا جو ہے وہ مسلط ہو جائے گی، وہ بڑی گھبراہٹ جو ہے اس سے بچا لیے جائیں گے. اور پھر یہ کہ میدان حشر کی گھبراہٹ بھی ہے. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ان کا خیر مقدم کریں گے. هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، یہ ہے آج تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ، جس دن کہ ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے جیسے کہ لپیٹتے ہیں، لپیٹا جاتا ہے طومار کو، وہ جو کاغذ کے اوراق ہوتے ہیں ان کو لپیٹ کر اور ایک طومار کی شکل دی جاتی ہے. یہ اصل میں اس دور میں تو بائنڈنگ کا ایک تصور ہے. پچھلے زمانے میں یہ تھا کہ کاغذ کو کاغذ کے ساتھ جوڑتے رہتے تھے، اس کو رول کرتے جاتے تھے اسکرولز کی شکل میں، اسپائرل اس کی جو ہے وہ اس انداز میں فولڈ ہوتا تھا، اور یہ اسکرولز بنائے جاتے تھے. تو زمین و آسمان کا جو معاملہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہے، یہ زمین، یہ کائنات ابھی بھی پھیل رہی ہے. ایکسپینڈنگ یونیورس کا تصور سائنس میں بھی ہے، جسے اقبال نے شاید لیا ہے کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. اور ویسے بھی کل یوم ہوا فی شأن، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ ہر روز اس کا ایک نیا کام ہے. تو وہ کائنات جو پھیل رہی ہے وہ بھی ایک اسپائرل جیسے انفولڈ ہو رہا ہے، اور آخر میں اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو واپس لپیٹ لیں گے. یہ آسمان اور یہ ساری بساط جو ہے لپیٹ لی جائے گی جیسے تم اوراق کو لپیٹ لیتے ہو تمہار کی شکل. کما بدأنا اول خلق نعید، جس طرح ہم نے پہلی خلقت کا آغاز کیا اسی طرح ہم اعادہ بھی کریں گے. وعدن علینا، یہ ایک وعدہ ہے جو ہمارے ذمے ہے. انا کنا فاعلین، اور بے شک ہم یہ کر کے رہیں گے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور ہم نے زبور میں ذکر اور نصیحت کے بعد یہ بات لکھ دی تھی، نصیحت کے بعد، کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ یہ جو زمین ہے اس کے وارث ہوں گے میرے وہ بندے جو نیک ہیں، صالح ہیں، اچھے عمل کرنے والے ہیں. یعنی اس میں وقت آئے گا، شیطانی قوتیں اپنا زور لگائیں گی، ان کا اپنا دور آئے گا، اونچ نیچ بھی ہوگی، لیکن الٹیمیٹلی میرے صالح بندے جو ہیں وہ اس کے وارث ہوں گے. اور وقتاً فوقتاً تاریخ میں ہوتا بھی رہا ہے اور آئندہ بھی ہونا ہے. بالآخر یہ شیطانی قوتیں مغلوب ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ کل روح ارضی پر غالب ہوگا. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس کے اندر ہے بلاغ، بات پہنچانے کی بات، یعنی ہدایت کا کافی مضمون اور سامان اس میں موجود ہے
ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ بہت عظیم آیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، سب کے لیے آپ رحمت بن کر آئے ہیں، سراپا رحمت۔ جو چیزیں آپ لے کر آئے ہیں وہ نوع انسانی کے لیے عظیم ترین تحفے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے واسطے سے دیے۔ الہدا، یہ قرآن، یہ کتاب جو سراپا رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹنے کے لیے، اس کی رحمت کو تھامنے کا ذریعہ یہ قرآن ہے، اور یہ ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ اسی طریقے سے دین حق، وہ نظام عدل اجتماعی جسے ہم بھلا چکے ہیں اور مطمئن ہے کہ نظام تو کوئی بھی ہو، ہم بس اپنی ذاتی نماز روزہ اس کے اندر لگے رہیں تو بس کافی ہے۔ اوپر مشرکانہ نظام ہو، سارا معاشی نظام جو ہے وہ حرام پر ہو، پورا سیاسی نظام جو ہے وہ بھی غیر اسلامی ہو، اور پورا جاگیردارانہ نظام بھی ان اسلامک ہو، کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ اصل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی رحمت جو ہے اس کا مظہر وہ نظام ہے، عادلانہ نظام، جس کی نوع انسانی کو ضرورت ہے سب سے بڑھ کر۔ اور وہ دور خلافت راشدہ میں اس کی جھلک نوع انسانی دیکھ چکی ہے، اس کی برکات کا بھی مزہ چکھ چکی ہے۔ تو آپ کے رحمت للعالمین ہونے کے تو بے شمار گوشے ہیں، بے شمار پہلو، اور یہ دو چیزیں ہیں جن کو قرآن نے بہت زیادہ نمایاں کیا کہ ہم نے اے نبی آپ کو الہدا اور دین حق دے کر بھیجا ہے۔ یہ عظیم ترین تحفے آپ کے ذریعے نوع انسانی کو ملے۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہہ دیجئے کہ مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود ہے۔ فہل انتم مسلمون، تو کیا تم اس کے آگے سر جھکاتے ہو، اس کی فرما برداری قبول کرتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ نہ مانے، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تم سب کو یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے، جو میرا کام تھا وہ میں کر چکا ہوں۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور مجھے نہیں معلوم کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ قریب ہے یا دور ہے، وہ عذاب جو ہے وہ بالکل سر پر معلق ہے یا بھی اللہ کی مشیت میں کچھ تمہیں اور مہلت ملنی ہے، یہ میں نہیں جانتا۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، یقیناً وہ رب جو ہے وہ جانتا ہے ہر اس بات کو جو بلند آوازی سے کہی جائے، اس کو بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور جس کو تم چھپاتے ہو وہ اس سے بھی باخبر ہے، واقف ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو مہلت تمہیں مل رہی ہے، ابھی اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ تمہارے اوپر نہیں آیا، اگرچہ تم مستحق ہو چکے ہو، جو مہلت مل رہی ہے مجھے نہیں معلوم کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مزید آزمائش کا ذریعہ ہے، یہ اور فتنے میں اللہ تعالیٰ تمہیں ڈال رہا ہے، تمہاری رسی دراز کر کے اور تمہیں زیادہ سخت تر عذاب کا مستحق بنا رہا ہے۔ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، یا وہ ایک وقت تک تمہیں فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، تمہارے ساتھ کوئی معاملہ نرمی کا اس کے ذہن میں ہے، یہ وہی جانتا ہے۔ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ، کہا کہنے والے نے کہ پروردگار اب فیصلہ فرما دے حق کے ساتھ، اور مفسرین کا تقریباً اجماع ہے کہ یہ قول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ وہ رحمت للعالمین جو ہیں ان پر بھی، ان کے ساتھ بھی تم نے وہ معاملہ کیا کہ اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پروردگار فیصلہ فرما دے اب حق کے ساتھ۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اور ہمارا رب رحمان وہی ہے کہ جس سے ہم مدد کی درخواست کر سکتے ہیں، عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، ان تمام باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو، جو تم اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو۔ اس کے بعد ہے سورۃ الحج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک وہ جو قیامت کا زلزلہ ہوگا وہ بہت ہولناک شے، بہت بڑی شے۔ یہاں پہ صرف ایک توجہ میں دلا دوں، الساعہ کہا گیا ہے قیامت کو، اشارہ تو میں پہلے بھی کر چکا ہوں ایک موقع پر۔ ہم لفظ قیامت استعمال کرتے ہیں ان دونوں مراحل کے لیے، جب پہلی بار سور میں پھونکا جائے گا تو ہم کہیں گے قیامت آ گئی، ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس وقت قیامت آ جائے گی۔ اچھا، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، یعنی وہ تو بات کا ہے، دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پھر سب جمع ہوں گے، اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔
ہم لفظ قیامت اس کے